بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہندو مذہب پر جو گفتگو چل رہی تھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور عقائد کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ باقی جتنے عقائد ہیں یعنی علم کلام میں اور عقائد کی کتابوں میں جو فہرست دی جاتی ہے وہ 20 ہیں، لیکن وہ سب کے سب ان تین بنیادی عقائد کے اجزاء ہیں یا ان کا آگے بڑھنے والا سلسلہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی حدود تعظیم میں اور اپنی عبادت میں واحد و یکتا ہے، لا شریک لہ، کوئی کسی درجے میں اس کا شریک نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں پوری طرح بٹھا لینی چاہیے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ عقیدہ توحید پر پختہ یقین نہ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ قل ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، بہت کم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور یہ نہ کہا ہو، یعنی یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، وحد اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان التوحید رأس الطاعات، توحید کا عقیدہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تو پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ کے لفظوں میں قرآن مجید میں جملے موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا ہو۔ بلکہ اتنی بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ پیش کیا اور یہ کہا کہ اے لوگو، اللہ کو ایک مانو، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ تمہیں اللہ کی توحید کا عقیدہ بتاؤں، تو مکہ کے لوگوں نے جو انکار کیا، اختلاف کیا، اعتراضات کیے اور جو سوالات اٹھائے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ صف لنا ربک، اے محمد آپ ہمارے سامنے اپنے رب کی تعریف کریں، صفات بیان کریں کہ وہ کیسا رب ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کئی خدا مل کر اس نظام کو چلا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں ایک سورت نازل کی جسے سورہ الاخلاص کہتے ہیں، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے تمام سلسلوں کو اور عقیدہ توحید کے مقابلے میں جو مشرکانہ عقائد تھے ان تمام سلسلوں کو رد کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تو عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد و یکتا ہے، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ وہ اپنی صفات میں بھی جو اس کی خاص صفات ہیں ان میں کوئی کسی درجے میں اس کا شریک نہیں۔ پھر حدود تعظیم، یعنی جس طرح کی تعظیم اس کی جاتی ہے اس طرح کی تعظیم کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، اس معاملے میں بھی وہ وحدہ لا شریک۔ اور عبادت میں بھی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انبیاء نے بیان کر دیں، مختص کر دیں، وہ صرف اللہ کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، ان کا اور کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ توحید کی مختصر سی تفصیل ہے جسے جاننا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ ہندو مذہب میں توحید کے عقیدے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال دوسرا عقیدہ ہے اسلام کا عقیدہ رسالت۔ رسالت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ کوئی شخص اپنی محنت اور ریاضت کے ذریعے نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی بننا یہ کوئی نسلی اعتبار سے کہ باپ نبی ہے تو بیٹا ضرور نبی ہوگا، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، اور اللہ یجتبی، اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی پیش نظر رہے۔
اس سلسلے میں ہمیں اتنی بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانی برادری کے پہلے فرد تھے وہ پہلے نبی اور رسول بھی تھے. ان کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور سلسلہ نبوت بنی اسرائیل آ کر حضرت مسیح علیہ السلام پر مکمل ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن جو نبوت کے تمام سلسلے ہیں ان کا اختتام ہوا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ اسلام میں عقیدہ رسالت ہے. تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ معاد یا آخرت. اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ. ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ قدیم ہے، وہ ازلی ابدی ہے. باقی کوئی چیز نہ قدیم ہے نہ ازلی ابدی ہے. اس انسانی زندگی کو، اس کائنات کے نظام کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اسے قیامت کہتے ہیں. قیامت کے بعد ایک درمیانی وقفہ ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، لیکن اس برزخ کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا. اسے کہتے ہیں البعث بعد الموت. یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ البعث بعد الموت ہوگا، دوبارہ حشر ہوگا، ایک نئی زمین. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اس آسمان کو ایک نئے آسمان میں اور اس زمین کو ایک نئی زمین میں تبدیل کر دیا جائے گا اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ واحد قہار اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. اسے ہم حشر کہتے ہیں. اس حشر میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں میزان ہے، ترازو رکھا جائے گا، عدالت ہوگی، فیصلے ہوں گے جزا و سزا کے اور جنت اور دوزخ کے. یہ مختصر سی تفصیل ہے جو اسلامی عقیدے میں عقیدہ آخرت کی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم ہندو مذہب کو دیکھیں تو ہندو مذہب میں ان تینوں عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی اپنی ٹھوس بنیادوں پر یا علم اور برہان اور دلیل کی بنیاد پر ہمیں سمجھ نہیں آتا. ایک نظر نہ آنے والی ہستی اور طاقت، اس کے تو ہندو قائل ہیں کہ کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک ہستی ہے جس تک ہماری پہنچ نہیں، جس تک ہماری رسائی نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ بڑی قوت والی ذات ہے. لیکن اس تک رسائی اور اس تک پہنچ جو ہے اس سے تعلق اور مناجات پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم مناجات کریں گے، ہم فریاد کریں گے، ہم دعائیں کریں گے تو اس تک پہنچیں گی. لیکن وہ مظاہر قدرت کو معبود کا درجہ دیتے ہیں. مظاہر قدرت یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اسے جو ذات بھی کہیں، اس کا جو نام بھی دیں، اس نے جو کچھ پیدا کیا اس میں ایک قوت ہے، اس میں ایک طاقت ہے. تو یہ قوت جو کسی چیز میں پیدا کی گئی ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ گویا اس کی عبادت ہوگی جو نظر نہ آنے والی ہستی ہے. یہ چھوٹا سا فلسفہ ہے جس سے سمجھ لینا چاہیے. اور یہی فلسفہ آگے بڑھ کر دنیا میں جہاں جہاں بت پرستی ہوئی ہے، جہاں جہاں مجسمہ سازی ہوئی ہے معبود اور خدا کے طور پر، اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں یہی فلسفہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانی تاریخ میں معبود کے طور پر مجسمے کب بنائے گئے؟ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں جو متبرک، محترم اور مذہبی رہنمائی کے حامل لوگ تھے، ان کے 5 مجسمے بنائے گئے اور پھر ان کی آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کو عبادت پر لگا دیا. یعنی وہ مجسمے جنہیں عقیدت اور احترام اور یادگاری کے طور پر بنایا گیا تھا، آہستہ آہستہ وہ شیطان کی چال سے معبود بنا لیے گئے. اور انسانی تاریخ میں یا انبیاء کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس مجسمہ سازی اور اس مشرکانہ عقیدے کے رد کے لیے. 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو دعوت دی، جو تبلیغ کی، اس کا جب جائزہ پیش کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے، تو اس میں یہ کہا کہ اے الہ العالمین قالوا لا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا. اے میرے اللہ، میں نے انہیں تیری توحید سمجھائی، میں نے تیری توحید کا عقیدہ سمجھایا، تیری ذات و صفات سمجھانا چاہی، لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ لا تذرن ودن
ولا سواعن ولا یغوث و یعوق و نصرا، اے لوگو ود کو، سوا کو، یغوث اور نصر کو، ان تمام جو 5 خدا ہیں ان کو نہ چھوڑنا، ایک نوح علیہ السلام کے کہنے پر ایک خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ان 5 خداؤں کی عبادت کرتے رہنا۔ یہ مظاہر قدرت اور مجسمہ سازی تھی۔ عرب میں ہمارے یہاں تاریخ موجود ہے، سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے بھی اس کا ایک ہلکا سا اشارہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ مکہ معظمہ سے ایک بہت بڑا سردار، بہت بڑا تاجر عمرو بن لحی، وہ عرب کے قبائل میں ایک اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور تجارت میں بھی اس کا ایک مقام تھا۔ وہ مکہ سے باہر تجارتی قافلہ لے کر گیا اور ان علاقوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں مجسموں کی، مورتیوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ تماثیل کیا ہیں، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے سامنے تم ایک طرح مجاور بن کر بیٹھے رہتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہا جاتا رہا کہ کسی ایک نبی کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو نہ چھوڑ دینا، یعنی یہ ایک مستقل فلسفہ انسانی زندگی میں تھا جو مجسمہ سازی اور ہندو مت کی بنیاد بنا۔ تو عمرو بن لحی نے جب دیکھا کہ یہاں کے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں مجسموں کی، تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ ہماری عزت و ذلت کے مالک ہیں، ان سے ہم مانگتے ہیں تو یہ ہمیں دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا تم مجھے دے دو، قیمتاً دو یا عاریتاً دو یا تحفے کے طور پر دو، میں اپنے علاقے میں لے جاؤں اور لوگوں کو اس خدا کی عبادت کی دعوت دوں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا کہ عمرو بن لحی وہ پہلا شخص ہے جو باہر سے ایک مجسمہ لے کر آیا اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کے پاس اسے رکھا اور پورے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور پھر یہاں سے مجسمہ سازی اور خدا سازی کا آغاز عرب میں ہوا، اور ایک وقت وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ اپنی آنتوں کے ساتھ اپنے جسم کو گھسیٹ رہا تھا۔ یہ گویا اس کو مستقل سزا دی گئی کہ اس نے خداؤں کے اتنے بڑے تصور کو مکہ معظمہ میں متعارف کرایا۔ تو یہ مشرکانہ عبادات اور مشرکانہ رسومات اور خدا سازی اور مجسمہ سازی کا آغاز جو ہے مکہ پھر آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت ہر گھر میں، ہر مکان میں، ہر کمرے میں، بلکہ ہر کمرے میں رہنے والے ہر فرد کا ایک الگ خدا تھا۔ وہ اپنے گھر میں رہے تو اس خدا کی عبادت کرتا ہے، چلتے ہوئے اسے باہر جانا ہو تو جو پتھر اسے بہت زیادہ خوبصورت لگے وہ اسی کو اپنا خدا بنا لیتا تھا۔ یہی تصور ہندو مت میں چلا آ رہا تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ قرآن مجید نے بھی ان کے اس تصور کو بیان کیا ہے کہ ہم ان مظاہر قدرت کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت سے ہم اس نظر نہ آنے والی بڑی ہستی جو ہے، جو ساری قوتوں اور ساری طاقتوں کا سرچشمہ ہے، ہم اس کے قریب ہو جائیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو یہ فلسفہ اختیار کیا، اور مظاہر قدرت ہی ذریعہ بھی ہیں اور منزل بھی ہیں، بلکہ یہاں پر تو اتنی فیاضی ہوئی کہ بعض چیزیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایسی چیزوں کو بھی معبود بنایا گیا کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انسانی طبیعت کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ انسان کے اعضائے توالد و تناسل کو خدا بنایا گیا، اور آج بھی ہندوستان میں، بھارت میں ایسے مندر موجود ہیں کہ جن میں صرف وہی اسی شکل کے جو انسانی اعضاء ہیں، گویا توالد و تناسل کے جو اعضاء ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے،
طبیعت ابا کرتی ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی، لیکن ہندو مذہب کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بنیادی بات تھی جس کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا۔ جہاں تک تعلق ہے ہندو مذہب میں رسالت کے تصور کا، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندو مذہب میں رسالت کا کوئی تصور موجود نہیں کہ کوئی ایک شخصیت جسے وہ نظر نہ آنے والی ہستی منتخب کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتی ہو اور مذہبی اعتبار سے وہ ان کے تمام معاملات کی نگران ہو، ایسی کسی ہستی کا بحیثیت رسول ذکر نہیں ہے۔ وحی اوپر سے نازل نہیں ہوتی، کوئی فرشتہ نہیں ہے جو اس نظر نہ آنے والی ہستی کے احکام، تعلیمات اور کلام لے کر کسی پر آئے اور اس کی آمد و رفت ہو۔ جو لوگ تارک الدنیا ہیں، رسالت کا تصور تو نہیں ہے، تو پھر مقدس لوگ کون ہیں؟ کن لوگوں کو مذہبی اعتبار سے تقدس بھی حاصل ہے اور ان کی پیروی بھی کی جاتی ہے؟ تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پورے ہندو مذہب میں جو لوگ تارک الدنیا ہو جاتے ہیں، تمام لذات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کو دکھوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی روح جو ہے ہندو مذہب میں پھر امر ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آپ کو لذتوں سے ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی، وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں رہے، ریت میں زندگی گزاری، لذات دنیا کی جو ہیں ان سے وہ کنارہ کش رہے، تو آہستہ آہستہ ان کی روح امر ہو جاتی ہے اور ان کا وجدان خدائی علوم و معارف سے بھر جاتا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ یہی مقدس ہے، یہی وہ شخص ہے کہ جس کی ہم پیروی کریں گے اور اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ کتنا شرمناک کیوں نہ ہو، طبیعت انسانی کے لیے وہ کتنا ہی ابا اور نفرت کا قابل کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ لوگ ہیں جو مقدس ہو گئے ہیں، ان کی روح امر ہو گئی ہے، وہ تارک الدنیا ہونے کی وجہ سے خدائی وجدان سے اور علوم و معارف سے ان کا وجود بھر گیا ہے، اس لیے ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہی کچھ کرتے چلے جانا، یہ گویا انسانی زندگی میں ہندو مذہب کے اعتبار سے کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کو وہ شریعت کہتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عقیدہ آخرت کا، اسلام کے عقیدہ آخرت کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہاں ہندو مذہب میں مکمل قیامت یا فنا کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ایک دنیا پیدا کر دی گئی، اس دنیا نے قائم رہنا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان کا یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے حادثات پیش آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، یا بارود کے ذریعے انسانی زندگیوں کو اور انسانی آبادیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعات اور حادثات تو پیش آتے رہیں گے، لیکن زمین و آسمان کا یہ نظام ختم کر دیا جائے، یہ ہندو مذہب میں بالکل ایسا تصور موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں عقیدے میں آواگون اور جونی چکر، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جن سے عقیدہ آخرت کا یا انسانی زندگی میں جو روحوں کی تبدیلی ہے اس کا ایک فلسفہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار جینا اور بار بار مرنا، جونی چکر، آواگون، بار بار جینا اور بار بار مرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان تو مر جاتا ہے، اس کا جسم جو ہے اس کو جلا کر اس کی راہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کی روح نہیں مرتی، وہ قائم رہتی ہے، اور پھر وہ کسی برزخ میں یا کسی آخرت میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ روح پھر کسی اور جسم کے اندر دنیا میں آ جاتی ہے۔ اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر پہلا آدمی جس میں یہ روح تھی، اگر وہ نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، تو یہی روح کسی اور اچھی شکل میں دوبارہ آ جائے گی، اور اگر وہ بد کردار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، اور اسی طرح دوسرے اوصاف اس کے اندر موجود تھے، تو وہ بندہ مر جائے گا، اس کا جسم جو ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، لیکن اس کی روح قائم رہے گی، اور اب اس کی روح کسی اور چیز میں، بدتر چیز میں بھی آ سکتی ہے، کتے کی صورت میں،
بلی کی صورت میں، بھیڑیوں اور درندوں کی صورت میں، اور کسی گندے انسان کے جسم میں وہ روح دوبارہ آ جائے گی۔ اس طرح روح تو بار بار اس دنیا میں گھومتی رہے گی اور ایک سے ایک اور دوسرے سے دوسرے وجود اور مجسمے میں منتقل ہوتی رہے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس روح کو بالکل ایک طرف برزخ میں رکھ دیا جائے۔ یہ روح کا لوٹ کر آنا، اچھی سے بری شکلوں میں تبدیل ہونا، اسے انسانی روح نروان حاصل کرتی ہے۔ اور ہندو مذہب میں 1,24,000 مرتبہ بھی ایک روح اگر دوسری روحوں میں منتقل ہوتی رہے، دوسرے جسموں میں منتقل ہوتی رہے، تو یہ منتقل ہونا چلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ روح کو موت آ جائے اور انسانی زندگی کو ختم کر دیا جائے۔ گویا موت جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ اور روح کا پھر اس دنیا میں کسی دوسرے روپ میں آنا، اسی کو تناسخ بھی کہتے ہیں۔ آواگون، جونی چکر، تناسخ، جو ان کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان کا مختصر سا تصور اور مختصر سا مفہوم یہی ہے جسے میں نے بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں نیوگ ہے۔ نیوگ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے آج کی عالمی برادری اور حقوق کے ماحول میں عجیب و غریب لگتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت کی ہندو مذہب میں حیثیت کا تعین کرنا یہ مشکل ہے۔ عورت یعنی عورت اور مرد کا آپس میں اتنا فاصلہ ہے کہ مرد لوگوں پر، عورتوں پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، عورتیں اس کی خدمت کے لیے ہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں ہیں، اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ بیوہ رہنا اس کے مقدر میں ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ نکاح بیوگان کا سلسلہ شروع کرو۔ جو عورت بیوہ ہو جائے، اس کا خامند فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہے، اس کو طلاق ہو جائے وہ مطلقہ ہے۔ تو اسلام نے تو یہ کہا کہ ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے نکاح ہونے چاہیے۔ لیکن ہندو مذہب میں عورت کے اس طرح کے حقوق نہیں ہیں، اسے نیوگ کہتے ہیں۔ نیوگ یہ ہے کہ پہلے تو کچھ ہندو مذہب کے کچھ سلسلے ایسے ہیں کہ جن میں عورت کس کی بیوی ہے گھر میں اس کا ہی تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، پنڈت نے آ کر پھیرے دلوائے اور یہ متعین ہو گیا کہ اس کے لباس کو اس کے لباس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اب یہ اس کی بیوی ہے۔ اب اگر وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو اس عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ جل جانا ہے، اس کو ستی کی رسم کہتے ہیں۔ وہ جو ستی کی رسم کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل یہی ہے کہ خاوند کو جب جلایا جائے گا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جل کر راکھ ہو جائے گی، اور ان دونوں کی راکھ کو بانٹ دیا جائے گا 4 عناصر میں۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر کسی بڑے خاندان کی عورت ہے اور وہ بغاوت کرتی ہے منو کے قانون کی، اور وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جلنے کے لیے تیار، یا اس وقت کا انسانی معاشرہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ساری زندگی، خواہ وہ 16، 17، 18 برس کی عمر بیوہ ہوئی ہے اور اسے 70، 80 سال کی مزید زندگی گزارنی ہے، تو اسے بیوہ کی صورت میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ اپنا ناجائز تعلقات، تو پھر انسانی معاشرے میں یہ بدکرداری اور زنا عام ہو چکا ہے، لیکن وہ باقاعدہ ہندو مذہب کے اعتبار سے کسی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے اور خاوند بیوی کے طور پر باعزت طریقے سے وہ زندگی گزارے، اس طرح کا ان کے یہاں کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس کو نیوگ کہتے ہیں۔ اب ہم بالکل مختصر سا جائزہ پیش کریں گے کہ رسومات کیا ہے، ہندو مذہب میں رسومات کیا ہیں اور ان رسومات کی کیا حیثیت حاصل ہے۔ ایک بات تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر کا، جس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے اور اسی طرح بھارت بھی ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے میں بھی جو رسومات شادی بیاہ کی یا کچھ بدعات موجود ہیں فوت ہونے والے آدمی پر، یعنی کسی آدمی کے مرنے کے بعد کی، تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہندو معاشرے میں ہمارے رہنے کی وجہ سے وہاں سے رسومات ہیں جن کی ہم نے پیروی کی ہے۔
یعنی ہندو معاشرے سے جو رسومات آئیں وہ مسلمان معاشرے میں رچ بس گئیں۔ مثلا شادی بیاہ کی جتنی بھی رسومات ہیں، اسلام نے نکاح کے لیے ایک بالکل سیدھا سادہ ایجاب و قبول دیا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں اعلان عام کی نیت سے زندگی بھر میں ہمیشہ کے لیے خامند اور بیوی کے طور پر رہنے کا تصور کرتے ہوئے حق مہر مقرر کر کے جب ایجاب و قبول کیا جائے تو وہ نکاح ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مہندی کی رسم ہے، گانا بجایا جاتا ہے، سہرا باندھا جاتا ہے، ڈھول باجے بجتے ہیں، لڑکیاں ناچتی ہیں، مخلوط تقریبات ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ رقص اور موسیقی اور ڈھول ڈھمکا دھمال، یہ سب کچھ ہندوانہ رسومات تھیں۔ ہندو مذہب میں انہیں باقاعدہ مذہبی رسومات کا درجہ حاصل تھا، اور ان کے یہاں آج بھی آپ جا کر دیکھیں کہ ہندو جو مندر ہیں وہاں عورتیں وقف ہیں، وہ ناچتی ہیں سارا دن، ان کا کام کیا ہے؟ وہ آرام کریں، کھائیں پئیں یا پھر ناچیں اور ہندوؤں کا جو خدا ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہاں موسیقی، وہاں ڈھول ڈھمکا، وہاں ناچ گانا، رقص و سرود، اسے مذہبی پشت پناہی حاصل ہے، مذہب کی طرف سے تحفظ حاصل ہے۔ ہمارے یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں بڑی واضح ہیں، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں جو آلات موسیقی کا استعمال ہے شادی بیاہ کے موقع پر، یہ در حقیقت ہندو رسومات سے ہمارے یہاں داخل ہونے والی رسومات ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ موت کی رسومات ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ تیجا ہے، ساتہ ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، پھر برسی ہے، پھر سالگرہ ہے۔ یہ جو موت کی رسومات ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت، حضور کا معاشرہ، صحابہ اکرام کا پورا طرز عمل، اور اسلامی زندگی جب تک ان رسومات سے بالکل بری تھی اس وقت تک جو صورتحال تھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن اب جو کچھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہندو رسومات ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنی بات کہ موت کی رسومات میں سے ایک بڑی رسم جسے انہیں مذہبی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جسم کو جلایا جاتا ہے، اور پھر اس کی راکھ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان 4 عناصر سے بنایا گیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ 4 عناصر ہیں، 4 عناصر جس کو کہا جاتا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان 4 عناصر سے انسانی وجود تشکیل پاتا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا تو جن 4 عناصر سے اس کی تشکیل پائی تھی، ان 4 عناصر کو اس کے وجود کا کچھ نہ کچھ حصہ جانا چاہیے، لہٰذا اس کے جسم کو جلایا جائے گا، اس کی راکھ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصے کو ہوا میں بکھیر کر ہوا کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا، ایک حصے کو پانی میں بہا دیا جائے گا، اس کے قریب دریا، نہر یا گنگا جمنا کوئی چیز بھی ہو تو اس کی راکھ کو، تاکہ پانی کو اس کا حصہ چلا جائے۔ جو جل کر آگ میں جل کر اس نے آگ نے اپنا حصہ لے لیا، وہ لے لیا، اور پھر اس کے بعد جو مٹی میں چلا گیا وہ مٹی میں چلا گیا۔ گویا انسانی وجود چونکہ 4 عناصر سے بنا تھا، اس لیے اس کے مرنے کے بعد اس کی راکھ کو 4 عناصر کا ان کا اپنا اپنا حصہ واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ان کی آخرت، موت اور انسانی زندگی کے اختتام سے متعلق رسومات ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے ہمارے یہاں جو رسومات ہم چلتی ہیں یا ان کے تہوار ہیں، ہندو تہوار، آپ آج بھی کسی مسلمانوں کی بھی اپنے ملک کی بھی جنتری اور ڈائری کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں جب تہواروں کا ذکر ہوگا تو دیوالی کا ذکر ہوگا، ہولی کا ذکر ہوگا، دسہرے کا ذکر ہوگا، اور یہ سب کے سب جو رسومات ہیں اور یہ سب کے سب جو تہوار ہیں ان کا اسلام کے تہواروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہندو تہوار ہیں جو آہستہ آہستہ مسلم معاشرے میں آ گئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہندو مذہب کا ایک مختصر سا جائزہ ہے۔ اس جائزے کی بنیاد پر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کر سکتے ہیں، اور آج کے معاشرے میں ہندو مذہب نے اپنا وجود کیسے منوا رکھا ہے، اپنا وجود کیسے قائم رکھا ہے، اس پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات اسلام کے داعی اور مبلغ ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں بھول اور کہیں نہ کہیں خطا کھائی ہے۔ ہم نے بھول کا شکار ہو کر شودر
اور اچھوت وہ ہندو طبقہ کہ جس کے انسانی حقوق نہیں ہیں، ہم نے اس کو اپنے گلے سے نہیں لگایا، ہم نے انہیں سینے سے نہیں لگایا، ہم نے انہیں حقوق کے لیے اسلام کے تصور کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وہ تصور نہیں دیا، انہیں اسلام کی تعلیمات جو سنہری تعلیمات تھیں جن میں خدا کا تصور ہے، توحید کا تصور ہے، آسمان سے آنے والی رہنمائی ہے، فرشتوں کا نزول ہے، اور جس میں یہ ہے کہ انسان سب کے سب برابر ہیں، ہم نے انہیں یہ بات سمجھائی نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے اور ان تک اپنی دعوت پہنچاتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہندو مذہب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اسلام کے دامن میں وابستہ کر دیتا اور ایک ایسی برادری تشکیل پاتی کہ جو برادری ایک بہت بڑی برادری ہوتی۔ دیکھیے، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سفید کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی سفید پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اور قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ذات پات کچھ نہیں ہے، سب کے سب آدم کے بیٹے ہیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اگر یہ تصور ہم پیش کرتے تو ذات پات میں تقسیم کرنے والا، انسانی زندگی کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر کے کسی ایک ذات کو برتر اور کسی دوسری ذات کو انتہائی برتر قرار دینے والا مذہب جو ہے وہ دنیا میں ٹھہر نہ سکتا اور اس کا آج وجود بھی ختم ہو جاتا۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا میں وہ جو پسے ہوئے طبقے ہیں، اس لیے کہ یہ کہا گیا، شعر بہت اچھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ اسلام دنیا میں گرتوں کو تھامنے کے لیے آیا تھا۔ آج بھی ہم پسے ہوئے طبقوں، مفلوک اور مظلوم طبقوں کو اگر سینے سے لگا کر انہیں یہ تصور دیں کہ اسلام نے سب کو برابری کا تصور دیا ہے، تو ایک بہت بڑی انسانی برادری اسلام سے وابستہ ہو کر ایک بہت بڑے دنیا میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے ہمارا، یہ دعوت اور تبلیغ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اسے پیغمبر دو عالم کے نہج پر لے جانا، یہ آج کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری پوری کریں تو ہم پیغمبر دو عالم کی وراثت کا حق ادا کر سکیں گے، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو مجھے خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہماری باز پرس ہوگی اور ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے ہندو مذہب کا جائزہ پیش کیا۔ آئندہ نشستوں میں ہم بالترتیب ایک ترتیب کے ساتھ یہودیت کا، مسیحیت کا اور پھر اس کے بعد اسلام کے منحرف مذاہب کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ بلکہ اس پروگرام میں جو میسج ٹی وی کا یہ پروگرام ہے، اس میں ہم اسلام کے اقتصادی نظام اور اس کے مقابلے میں جتنے نظام دنیا میں متعارف کرائے گئے اور جو اب پٹ چکے ہیں، ان تمام نظاموں کا ایک خاکہ پیش کریں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے علم اور دلیل اور برہان کی بنیاد پر، محض ضد اور تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ علم اور دلیل اور برہان کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ اسلام کا ہر نظام دنیا کے تمام مذاہب کے نظاموں سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، اور انسانی زندگی کے لیے اس سے بہتر کوئی مفید نظام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔